جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں میں محمد منشاٹی کو گرفت کنسلٹنٹ سے آپ سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ آج میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے یہ ڈسکس کروں گا کہ پرتگا گریس کے لیے آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ لینے ہیں اور کس طریقے سے سبمٹ کر رہے ہیں، اور میں وہ جو نوٹیفیکیشن وہ آ رہا ہے تو ساتھ اس پہ بھی یعنی سیٹ کر دوں گا تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو آتا بھی رہے۔ جیسے اس بندے کے بھی ورک ویزا آیا ہوا ہے خاص طور پہ، یا اس نے ٹیسٹ رجسٹریشن کرانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل رمضان کے آخر میں یعنی مارچ کے اینڈ میں یہ اپوائنٹمنٹ جو اوپن ہوئی تھی، جو بکنگ ہوئی تھی، وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی چند دن بعد، 1 2 3 دن بعد، یا اسی دن یا اس سے پہلے کسی وقت بھی رات کو کسی وقت بھی اوپن ہو سکتی ہے، یہ بتانے والی بات ہے۔ دوسرا کہ رات کے وقت بھی پچھلی دفعہ 2 بجے اوپن ہوئی ہے، جو ہماری ٹیم ہے وہ اس پہ بیٹھی رہتی ہے، جو بک وہ اوپن ہوتی ہے تو ہم اس پہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ان سارے کاموں سے پہلے آپ نے بک کر رہی ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، تو آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ لینے ہیں اور ان کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن بھی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جنرل ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کو نیشنل ویزا کے لیے آپ نے سبمٹ کرنے کے لیے اس کی اپوائنٹمنٹ آپ نے لینی ہے، اور اس کے ساتھ کون سے آپ نے ڈاکومنٹ لینے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو ایک اپلیکیشن جو فارم ہے نا، کمپلیٹڈ اینڈ سائنڈ اپلیکیشن فارم ود اے ریسنٹ کلر فوٹوگرافی، یعنی فریش جو فوٹو تصویریں ہیں نا وہ آپ لیں گے تاکہ آپ ادھر جگہ کوئی پرابلم نہ ہو، اور ریسنٹ پاسپورٹ بھی، اور جو پاسپورٹ ہے وہ بھی فریش ہونا چاہیے، اس کی ویلیڈیٹی کافی ساری ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ کریمنل ریکارڈ، ریسنٹ سرٹیفکیٹ آف کریمنل ریکارڈ والا جو سرٹیفکیٹ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کریکٹر پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، آپ یہ بھی ساتھ آپ اپنے ابھی اس کو تیار کریں، اس کو فارن آفس سے تصدیق کرائیں، اور آپ کا نام اور وہ جو ہے ڈیٹ آف برتھ وغیرہ جو اس میں ایڈ ہوگا، اور پاسپورٹ کی کاپی بھی جو اس میں ایڈ ہوگی، وہ ساری کی ساری آپ نے اس میں ڈالی ہوئی، اور ان کو پہلے چیک کر لیں۔ بعض اوقات پولیس والے بھی غلط لکھ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر لکھے گا تو وہ کئی بعض اوقات غلط لکھ دیتا ہے، اور اس طرح جو ہے اس کا جو نادرا شادرا والے ان سے بھی غلطی بھی آتی ہے، تو بندے کے اوپر واپس پڑتی ہے۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا ساری۔ آپ نے نام بھی چیک کرنا ہے، ڈیٹ آف برتھ چیک کرنی ہے، شناختی کارڈ نمبر چیک کرنا ہے۔ اچھا، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بعد آپ نے کون سا چیز لینی ہے؟ ٹریول انشورنس ود اے پیریڈ آف ویلیڈیٹی، یعنی آپ نے ٹریول انشورنس بھی آپ نے وہاں سے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ مل جائے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کو واچ کر رہے ہیں، دیر رات واچ کر رہے ہیں، جو بھی اوپن ہوگی تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، جو متعلقہ چیزیں وہ ساری کی ساری آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے جو فارم میں، تو وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ اس پہ آ جائے گی۔ اور اس کو آنے کے بعد آپ اس کا پرنٹ لے لیں، اور پرنٹ لینے کے بعد اس کو یعنی ایکسل لیب میں پہلے بہت زیادہ نہ جائیں، 2 4 دن پہلے یا 1 دن پہلے 2 3 دن پہلے آپ اس کو لے کر جائیں گے۔ تو یہ ہے ایکسل لیب عزیزیہ میں، عزیزیہ ایکسل لیب جو ہے، اور یا پھر ایک عزیزیہ ہے، ایک ہے ایکسل لیب، ٹھیک ہے۔ وہ یاشی بلڈنگ ہے 110 فضل حق، فضل حق روڈ ہے ایریا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آپ جائیں گے تو عزیزیہ میڈیکل سینٹر جو ہے نا، اس کا بھی اسٹریٹ نمبر 1 ہے، 16F6-3 اسلام آباد، یہ ہے۔ یہاں جائیں گے، وہ آپ سے یہ دیکھیں کہ سوالات کون کون سے کریں گے، وہ کہیں گے یہ میڈیکل والے کو میں بات کر رہا ہوں۔ اپوائنٹمنٹ آپ لے کر جائیں گے تب آپ انٹری ماریں گے، اور آپ کا وہ چیک کریں گے، جو ورک پرمٹ ہے وہ چیک کریں گے۔ پھر آپ سے وہ پوچھیں گے آپ کی فیملی کو کسی قسم کی بیماری تو نہیں تھی، آپ کے والد کو والدہ کو گھر میں فیملی ممبرز ہے، تو آپ نے کہاں کا سفر کیا ہے، آپ کو کوئی بیماری اور تو نہیں ہے، پھر اور تھوڑے بہت وہ آپ کے سوال کریں گے۔ پھر آپ نے وہ یا تو اسی دن دے دیں گے، یا پھر جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس حساب سے تو اپوائنٹمنٹ دیکھیں گے، تو پھر آپ کو انٹری دیں گے میڈیکل کے لیے، آپ کی وہ آپ سے وہ فیس چیز کوئی ایسی اور وغیرہ ہوتی ہے وہ لے لیں گے آپ سے، جو جہاں بھی لے کر جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہاں جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے وہاں جائیں گے، وہ بھی آپ سے مختلف سوال کریں گے۔ اس انٹرویو میں آپ نے فیل نہیں ہونا، کریکٹ اور صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا بھی لگے گا، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں کیا کریں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پہلے تو نہیں سفر کیا، آپ کے ابو امی نے تو نہیں سفر کیا، آپ وہاں کتنے رہے، اگر کسی کنٹری میں رہیں تو وہاں سے آپ کو رپورٹ یا کس طریقے سے آئے تھے اس کا ڈاکومنٹ، اس کی ہسٹری آپ سے سوالات کریں گے، پھر کہیں گے آپ کو ویزا کس نے لے کر دیا، مڈل مین کا نام کیا ہے، اور جہاں آپ نے جس علاقے میں جا کر کام کرنا ہے اس علاقے کا نام کیا ہے اور کیا کریں گے، اور بھی سوالات وہ آپ صحیح 100% صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ کر تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے ابھی اپائنٹمنٹ جب اوپن ہوں گی تو آپ اس کو فوری طور پہ بک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ویسے تو ہماری سروسز بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کو ڈاکومنٹ کو موفر سے تصدیق کرانے کے لیے، اگر کسی اور کنٹری کے لیے کسی نے پوسٹل کرانا تھا وہ بھی کرا دیتے ہیں، انشورنس کے لیے بھی ہم کر دیتے ہیں، اور فارم فلنگ کا بھی وہ ہمارے پاس ساتھ سسٹم ہے، وہ بھی ہم کر دیتے ہیں، جتنی سروسز ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کو وہ بتا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں ابھی اس لیے آپ ریڈی ہو جائیں، اور اپائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر کو، آپ کے موبائل کو واچ کرتے رہیں، جو ہی اوپن ہوئے اس کو کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے علاقے کو خدمت انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے کہ کبھی کبھی یاد دہانی کے لیے، پچھلی دفعہ ہم نے وہ لوگوں کی بک کی تھی، ان کے پیچھے ماشاءاللہ لگے بھی ہیں، ایک دو ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں، تو انٹرویو میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز دعا میں یاد رکھیے، کوئی بھی معلومات ہو تو آپ ٹیلی فون کر کے ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو دعا میں یاد رکھے گا کہ انشاءاللہ جو بندہ محنت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔